کیسا عجیب بہانہ ہے کہ وقت نہیں ہے. یعنی کہ یہ آپ لوگوں کے پاس اس رب کی عبادت کا وقت نہیں ہے، اس رب سے دعا کرنے کا وقت نہیں ہے، اس رب کے ذکر کا وقت نہیں ہے جو آپ کو کھانے کو دیتا ہے، جو آپ کو پینے کو دے رہا ہے، جو آپ سے اپنی تمام ناراضگیاں دور رکھتا ہے، حتیٰ کہ آپ ہر بار اپنی توبہ توڑتے ہو پھر بھی وہ آپ کو بار بار معاف کرتا ہے. وہ آپ کی اتنی غلطیوں کے باوجود آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالتا، اور اگر ڈالتا بھی ہے تو آپ کے بھلے کے لیے ڈالتا ہے، اور جو آپ کو ہمیشہ خوشیاں دیتا ہے. آپ کے پاس اس چیز کا وقت نہیں ہے کہ آپ اس کی عبادت کر سکو. ہماری یوتھ کے پاس اس چیز کا ٹائم ہے کہ وہ 2 سے 3 گھنٹے سوشل میڈیا سے اسکرال کرے. اس چیز کا ٹائم ہے کہ وہ فالتو بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کرے. اس چیز کا ٹائم ہے کہ وہ گانے سنے. اس چیز کا ٹائم ہے کہ وہ چیٹنگ کرے. اس چیز کا ٹائم ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے ملے. لیکن اس چیز کا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے رب کو ٹائم دے. اس چیز کا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کے حکم کو مانے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا ایسا مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کے حکم ہی نہیں مانیں. نہیں، آپ خود سوچئے کہ جس مذہب کا نام اسلام ہے، یعنی حکم ماننا، سر جھکانا، اگر آپ حکم ہی نہیں مانیں گے تو مذہب کا مطلب کیا رہ گیا؟ ہماری یوتھ کے پاس اس چیز کا ٹائم ہے کہ وہ اپنے کاموں کے لیے وقت نکالے، لیکن اس چیز کا ٹائم نہیں ہے کہ جو ان کاموں کو بنا سکتا ہے اس کے لیے وقت نکالے. اور اللہ کے حکموں سے میرے مراد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جتنی اللہ تعالیٰ کے حکم ہے سب کی مراد ہے. ہماری یوتھ کے پاس اس چیز کا ٹائم ہے کہ وہ سوشل میڈیاز پہ اس طرح کی چیزیں شیئر کریں گے، خود کا بھی ٹائم ویسٹ ہو اور دوسروں کا بھی ٹائم ویسٹ ہو. لیکن یہ اس چیز کا وقت نہیں ہے کہ وہ صرف 5 سے 6 منٹ اس چیز پہ لگا دے کہ مسجد اقصیٰ کے حق میں کچھ لکھے. دیکھیے، ہاتھ سے جہاد کرنا، یعنی ظلم کے خلاف ہاتھ سے لڑنا، تلوار سے لڑنا، یہ تو بہت افضل درجہ ہے، بہت دور کی بات ہے. ہمارے مسلمانوں سے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ فیس بک وغیرہ پہ ہی مسجد اقصیٰ کے حق میں کچھ لکھ دیں. کس چیز کا خوف ہے؟ آج کل کے مسلمان کو اللہ کے علاوہ ہر چیز کا خوف ہے. مال کا ضائع ہونے کا خوف، موت کا خوف، کفار کے ظلم کا خوف، ہر چیز کا خوف ہے. اور اس خوف کی وجہ سے اس کا اللہ پہ یقین تو ختم ہوا ہی ہے، اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا ہے. اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے حق میں بول سکے. کیونکہ جس شخص کو اس چیز پہ یقین ہوگا نا کہ فائدہ اور نقصان دونوں اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں ڈرے گا مسجد اقصیٰ کے حق میں بولنے سے، یا کبھی نہیں ڈرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں بولنے سے. ہمارے مسلمان چاہتے ہیں ایمان پر خاتمہ، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایمان پر خاتمے کے لیے ایمان والی زندگی بھی چاہیے ہوگی. وہ سب بھی کرنا پڑے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لوگوں کی مدد بھی کرنی پڑے گی، اللہ کی عبادت بھی کرنی پڑے گی، حقوق اللہ بھی نبھانا پڑے گا، حقوق العباد بھی نبھانا پڑے گا، تبھی جا کے ایمان پر خاتمہ ہوگا. مسلمانوں کو چاہیے کہ مسجد اقصیٰ کی امپورٹنس کو سمجھیں، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جو انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ انبیاء کرام پیدا ہوئے یا وہاں پر انہوں نے ہجرت کی. اور یہی زمین ہے جو قیامت سے پہلے 3 مذہبوں میں سے کسی ایک کو سچا ثابت کرے گی. کفار کے ظلم کا نشانہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین بنا ہوا ہی اس لیے ہے کیونکہ یہی وہ زمین ہے جو قیامت سے پہلے مسلمانوں کو سچا ثابت کرے گی. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ثابت ہوگا کہ مسلمان اسلام ہی سچا مذہب ہے. ہر مذہب کو اس کے لے کے الگ الگ عقائد ہیں. بات یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھیے کہ آپ کے یا میرے لکھنے سے مسجد اقصیٰ کو کچھ خاص فائدہ تو نہیں پہنچے گا، لیکن مسلمانوں میں اویئرنیس ضرور پھیلے گی کہ مسجد اقصیٰ کی امپورٹنٹ کیا ہے. اور جب مسجد اقصیٰ کے حق میں لڑنے کے لیے مسلمان اٹھیں گے تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اٹھیں گے. اور ویسے بھی اگر مسلمانوں کو نہیں کرنا تو نہیں کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہماری ضرورت ہے. اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو میں تمہارے جیسے اور لے آؤں گا. اگر تم میری حکم پر مسجد اقصیٰ کی حفاظت نہیں کر سکتے، یا تم میرے حکم پر عبادت نہیں کر سکتے، یا تم میرے حکم پر روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں کر سکتے، تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. ان سب چیزوں کی ضرورت تمہیں ہے، کیونکہ میرے لیے تو فرشتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی کمی ہے؟ اللہ چاہتا تو انسان کو بناتا ہی نہیں، کیونکہ عبادت کے لیے تو فرشتے ہیں اور بہت ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تمہارے جیسے اور لے آؤں گا اگر تم کام نہیں کرو گے میرا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور امتیں بنا دے گا. اس کا مطلب ہے اللہ پچھلی امتوں میں سے ایسے لوگ اٹھائے گا، یعنی یہودیوں میں سے، نصرانی میں سے ایسے لوگ اٹھائے گا جو مسلمان ہوں گے، اور پھر وہ مسجد اقصیٰ کے لیے لڑیں گے اور تم ان کی جگہ چلے جاؤ گے. ہر مسلمان اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے اور بڑے سے بڑے کام کے لیے وقت نکال سکتا ہے، بھلے اس کے پاس وقت ہو یا نہ ہو. لیکن اس میں مسلمان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ نماز چھوڑ رہا ہے یا نہیں. مسلمان کو چاہیے
کہ وہ کسی کام کے لیے وقت نکالے یا نہ نکالے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ضرور وقت نکالے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ضرور وقت لگائے، اور اس سے اس کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اگر نہ کیا وہ جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے۔ یعنی اگر تم نے میرا حکم نہیں مانا اور اپنی ہی چاہت کو پورا کرنے میں لگے رہے تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن تمہارا وہ کام الجھتا جائے گا، کبھی بھی سلجھے گا نہیں۔ So the Muslims need to understand the importance of time and to improve their salah, their ibadat, their iman or everything. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔